السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے 6 کلموں کو شروع کیے تھے۔ 6 کلموں کو ہم نے شروع کیے تھے تجوید کے قواعد کے مطابق، صحیح ادائیگی اور اس کی صحیح طریقے کے ساتھ ہم نے 6 کلمے شروع کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم تیسرا نمبر کلمہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس پہلے والے ویڈیوز کو دیکھے ہوں گے اور اس پہ سمجھے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کلاس میں تیسرے کلمے کی جو اصول ہے اور جو ضوابط ہے اسی کو ہم بیان کریں گے کہ تیسرا کلمہ جو کلمہ تمجید ہے اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس میں لوگ کس طرح کا غلطیاں کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو لفظ ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ محترم ناظرین، سبحان اللہ میں یہاں پہ جو با ہے یہ ساکن ہے، اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ ساکن آ جائے، قاف طا با جیم دال، جب وہ ساکن آ جائے تو وہاں ہم قلقلہ کریں گے، یعنی اس حرف کو ہم حرکت دیں گے، یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے اس سے پہلے زبر آیا ہے، لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ۔ والحمد میں یہاں جو ہا ہے اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ للہ میں جو یہاں پہ جو لفظ اللہ پہ جو لام داخل ہوا ہے اس سے نیچے چونکہ زیر ہے، لہذا ہم اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے چونکہ اس پہ زیر ہے لہذا ہم اس کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، للہ پڑھیں گے، للہ۔ ولا الہ الا اللہ کی تفصیل گزر چکی ہے۔ الا اللہ میں بھی یہی بات ہے کہ یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے جو لام ہے اس پہ زبر ہے، لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، الا اللہ پڑھیں گے۔ واللہ اکبر، واللہ کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے اس پہ چونکہ واو داخل ہوا ہے اور اس پہ بھی زبر ہے، لہذا ہم اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اکبر، اکبر کے آخر میں جو را ہے اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را پہ زبر آیا ہے، اور یہ ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جب را پہ زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور یہاں بھی را پہ پیش ہے لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اکبر، اکبر۔ ولا حول ولا قوت، حولہ میں جو ہا ہے اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے حلق کے درمیانی حصہ سے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں پہ بھی جو لفظ اللہ ہے اس پہ زیر داخل ہوا ہے لہذا ہم اس کو باریک پڑھیں گے، باللہ، باللہ، باللہ العلی العظیم، علی العظیم۔ یہاں جو عین ہے اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، حلق کے درمیانی حصہ سے ادا کریں گے، اور یہاں بھی جو عین ہے اس کو بھی ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور حلق کے درمیانی حصہ سے ادا کریں گے۔ اور جو یہاں پہ غا ہے، غا، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اور زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے نوکوں سے ادا کریں گے، غا، غا۔ عظیم، عظیم، نرمی کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہم 2-3 بار پھر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو خوب سمجھ میں آ جائے اور آپ کے ذہن میں جو شکوک ہے اور جو شبہات ہے وہ ختم ہو جائے۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو محترم ناظرین، یہ تیسرے کلمے کا کچھ وضاحت تھا، اور اس کو پڑھنے کا اس میں ہم نے ایک طریقہ بیان کیا
کہ تیسرے کلمے کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس کے الفاظ کا کس طرح ہم خیال رکھیں گے۔ تو محترم ناظرین، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ اگر اس کو غور سے سنیں گے اور اس پہ خوب مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ اچھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں جو شکوک اور شبہات ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے والے ویڈیو نہیں دیکھے تو ان کو دیکھے، کیونکہ یہ سبق اس پہ موقوف ہے۔ اگر آپ نے پہلے والے کلمے کو یا دوسرے والے کلمے کو جو کہ ہم نے اس پہ ویڈیو بنایا ہے اس آپ نے نہیں سنے ہیں تو آپ اس کو سنیے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات نہ رہ جائے اور آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ وضاحت تھا تیسرے کلمے کے بارے میں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا گزارش کروں گا، اگر آپ کے دل چاہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو فائدہ مل جائے، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔